تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ درود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور علماء حقہ پر۔ ایک بادشاہ اور وزیر بیٹھے ہوئے تھے، تو وزیر سوچوں میں گم تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم جناب کن سوچوں میں گم ہو؟ اس نے کہا کہ میں کسی سوچ میں گم نہیں۔ تو نے کہا میں بھی بادشاہ ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم بھی کسی سوچوں میں گم ہو۔ کہتا بادشاہ سلامت، میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، آپ حکمرانی کر رہے ہیں، تو اگر میرے پاس آدھی ہو تو میں بھی کسی پہ حکم چلاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا میرے 3 سوال ہیں، 1 ہفتے کا دن تیرے پاس ہے، میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں اور میں تجھے پوری سلطنت دوں گا۔ اگر ہفتے کے بعد تو نے اس کا جواب نہ دیا تو پھر تیری گردن کاٹ دوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ وہ سچ کون سا ہے کہ جس کو مانتا کوئی نہیں، وہ دھوکہ کون سا ہے کہ جس میں سب پڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی کمزوری کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میرے پاس آیا، میں نے اپنا فلسفہ جاڑا، کسی کے پاس گیا اس نے اپنا، اور کے پاس گیا اس نے اپنا۔ آخری دن ہے تو وہ ایک فقیر کی جھونپڑی میں چلا گیا، تو فقیر مسکرا کے کہتے آجا تیرے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے تیرے ساتھ سوال بھی نہیں کیے، تو آپ نے کہا تیرے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 سوال تو میں فری میں بتا دوں گا، 2 سوالوں کے جواب، اور 1 کے میں پیسے لوں گا۔ اس نے کہا کہ تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سچ ہے جس کو مانتا کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ موت ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، یقین نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا۔ اگر ہمارا مرنے پر یقین ہو تو جو ہمارا کردار ہے یہ ہمارا کردار نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ دوسرا دھوکہ، دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے سارے ہی بھاگ رہے ہیں۔ اور تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی تو میں قیمت لوں گا۔ اس نے کہا کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو میری کتی ہے نا، کتی، اس کے برتن میں دودھ پی۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا نہیں پیتا تو نہ پی، کل تم نے مرنا ہے، میں نے کون سا مرنا ہے، جاؤ تیری۔ اس نے نا کتی کے برتن میں دودھ پی لیا۔ اس نے کتی کے برتن میں دودھ پی لیا۔ جب اس نے دودھ پیا وہ فقیر مسکرا پڑا۔ اس نے کہا جناب تم نے کہا کہ کتی کے برتن میں دودھ پی لو، میں نے دودھ تو پی لیا، اب اس کا جواب تو بتلاؤ۔ اس نے کہا یہی تیرا جواب ہے جو تم نے کر لیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات میں چلتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تابع داری کرتا ہے، پھر کتی کے برتن میں بھی دودھ پی لیتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ جو کل دعویٰ کرتے تھے جو بندی بے ادب گستاخ ہیں، وابی بے ادب گستاخ ہیں، فلاں 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 ہیں، آج اپنے مفادات کی باری آئی، یا تو مجھے یہ جواب دینا ان کے بڑے غلط کہہ گئے ہیں یا یہ غلط کہہ گئے ہیں۔ دونوں میں ایک تو غلط ہے، کیونکہ دونوں کا قبلہ جو ہے الگ ہے۔ تو اپنے مفادات کے لیے کتی کے ساتھ تو دودھ پینا برداشت کرتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں یہ اپنے مفادات کے لیے کتی کے برتن میں نہیں پینا چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اپنا زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کے تو گریبان چاک کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گریبان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہی بات گلستان کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ